نسبت حشر والے دن بھی کم دین گیا. بابا جی نے فرمایا بھی تیرا بس ہے اخیرلا جادو ہے جدو اندے سر وچ لکھر وجے نا ایویں تے کافر بندے نہیں نا تھلے آیا نا جدو جیڑا میں نقطہ جیڑی طریقے وچ پڑھیا تواڈے تک پہنچانا چاہنا تسی اگے بھی یہ گل سنی ہونی ہے لیکن میں جڑا نقطہ دینا چاہنا جدو کافر آیا نا تھلے تے جیڑا بابا جی نے کڑا مارا ہے نا کڑا اس کڑے دے وچ ڈگا وہ بے ہوش ہو گیا مار پئی تے بے ہوش ہو گیا تے جدوں نے تھوڑی دیر کے بعد انج کہانی چ اکھ کر کے بابا جی ول ویکھا نا تے بابا جی کھڑے نے تے بابا جی دی اکھاں وچ آنسو نے انہیں جدوں اکھ پٹ کے ویکھو نے دل بننا بھی بابا تے رو رہا ہے کھڑا ہویا کہنے لگا بابا ایک گل دسو بھئی ہار میں گیا نفاتی میری ہو گئی ہے میرا جادو نہیں چلا تواڈے جُتیاں تے میرا سر میں تھلے آ گیا حضور تسی کیوں روندے ہو فرمایا میں روندا پایا تو آ گیا ساڈے کڑے وچ جڑا ساڈے کڑے وچ آ جاوے تے پھر جہنم وچ جاوے میرا دل نہیں کردا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے کڑے وچ بھی آ جاوے تے پھر جہنم بھی رہے میں اس واسطے رو رو کے دعا کر رہی ہوں یا اللہ اے جڑا بندہ کافر ہے جائے میرے کڑے وچ آ گیا یا اللہ اینو کلمے دی دولت نصیب کر دے کہنے لگا حضور مینوں کافر نہ آکھو مینوں مشرک نہ آکھو فرمایا ہور ہو کیے کہنے لگا حضور جدوں تسی ساری جھیل دا پانی ایک لوٹے وچ بند کیتا کلمہ تے میں اودوں دا ہی پڑھ لیا آکھے بیٹا پھر کلمہ تو ظاہری طور تے بلند آواز نال کیوں نہیں پڑھدا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب قلب نال تے تو تصدیق کر لیے لیکن زبان نال بھی اونچی پڑھنا آکھے حضور آ میرا اے سارے کافر میرا خرچہ چلا دے نے میرے گھر دا سسٹم چلا دے نے جیڑا میرا کاروبار چلدا ہے اے کافر چلا دے نے آکھے حضور میں جے کلمہ پڑھ لیا پھر میرا پانی دانا پانی بند ہو جانا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا تو پھر قرآن نہیں پڑھیا خواجہ صاحب نے جتوں میں گل شروع کیتی ہے اوتھے گل مکمل کرن لگا خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا تو پھر قرآن نہیں جے پڑھیا کہ قرآن کی کہندا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا ساڈا قرآن کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین میرا بندہ حالے تک محفل وچ بیٹھا ہے ہاتھ نہیں اٹھایا قسم توڑ کے قرآن نو سن کے میں پھر قرآن پڑھنا دو بھی ہاتھ اگر سلامت نے قرآن کا استقبال کرو محبت نال ایک بار آکھو سبحان اللہ بیٹا تو پہلے پڑھایا آپ کلمہ تے جدو تینو اللہ تا ولی کلمہ پڑھائے گا نا پھر کلمے دیا برکتاں ویکھی سبحان اللہ پھر کلمے دیا برکتاں ویکھی برکت ایک اور مختصر جی گل وچ میں اٹیچ کرنے لگا وہ کوئی بندے چلے گئے باہرلے ملک تبلیغ کرنے واسطے اوتھے ایک انگریز نے مسلمان کر لیا تے آ گئے پاکستان لے کے آ گئے انہیں قرآن دا جدو مطالعہ کیتا نا مسلمان ہو گیا انہیں قرآن دا مطالعہ کیتا جدو اس آیت تے پڑھیا نا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے انتیاب نے فرمایا بھی تخت بلقیس دا لیانا ہے تے جن کھڑا ہویا تے آپ آخے کنی دیر چلے میں آخے جی میں پھر مکن تو پہلے لے اس آپ نے فرمایا بھی بہ جا
تو نہیں لیا سکتا, لیٹ ہو جائے گا. ایک اللہ کا ولی کھڑا ہویا جن کا نام آصف بن برخیہ. آپ کھڑے ہوئے کہ حضور آپ جڑی طریقے جو میں پڑھیا نا واقعہ, آپ دا انداز دیکھو, آپ دے غلام دا, آپ دے امت دے ولی دا مقام دیکھو اور انداز دیکھو. اکھے ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور اگر تسی حکم دیو نا تے میں آئے ہائے ہائے اچھی آنکھ سبحان اللہ کہ میں لے آنا. اکھے حضور جے تسی حکم دیو نا تے پھر میں آنکھ چپکن تو پہلے بس آنکھ بند کرو گے تے آنکھ کھولو گے تے آ جائے گا. وہ تو اس گل تے پڑھا نا نواں مسلمان انہیں کھان تبلیغ والے آ مینوں دسو بھئی آ قرآن پاک وچ گل لکھی گئی اے مینوں دسو ایڈا وڈا او تخت ہے تے اینی دور تے آنکھ جھپکن تو پہلے آیا کیویں؟ انہاں اے تے نہیں سی نہ دسنا بھی اللہ دے ولیاں نے کرامتاں ہوندیاں. انہاں کہا بس اے نہیں تو اگے قرآن پڑھ. انہیں کہا مل وہی مسئلہ دسو. انہیں کہا ہماری تشکیل ہو گئی ہے, آگے ہم نے لاہور جانا ہے, بڑے مرکز میں چلو ادھر تمہیں بتائیں گے. اور چلے گئے, ان کی قسمت چنگی داتا صاحب دے کول جدوں بس لگی نا تے او نواں جڑا مسلمان ہے جدوں کوئی نویں چیز ویندا انہاں کول پوچھ لیندا کیونکہ او ریسرچ انہاں دی بڑی ہوندی. انہیں کہا بھائی آ مینوں دسو آج تے کوئی چیز ہے, کوئی بندے آ رہے ہیں انہاں دے ہاتھ وچ پھول لین, کسی دے ہاتھ وچ ٹوکری مٹھائی دی ہے, کوئی بندہ انج ہاتھ پونجدا جا رہا ہے کہیں لگدا ہے کہ میں وضو کروں ہے, کئی بندیاں دے پیرے جُتیاں ہی کوئی نہیں, کئی بندے دیگاں اٹھا کے جا رہے ہیں تھکی ہے. انہاں کہا ایتھے شرک ہوندا ہے تے ایتھے آپاں نہیں جانا. انہاں کہو میں ساری زندگی شرک وچ گزاری ہے, شرک وچ تے بدبو ہوندی ہے, ایتھے تے خوشبو دی ہوندی ہے. سبحان اللہ. انہاں کہا پھر میں ایتھے جانا مینوں پتہ لگے بھئی ایتھے ہے کی. جدوں آئے, جدوں دروازے دے اندر انٹر ہوئے, سونے والے دروازے دے اندروں اگو ایک بزرگ بیٹھے, جیڑا بندہ جاندا ہے انہاں نال سلام کردا ہے, جیڑا بندہ جاندا ہے انہاں نال سلام کردا ہے. انہیں بھی آ کے سلام کیتا. سارے بندے اگے جا رہے ہیں, او بابا جی نے اس بندے دا ہاتھ پکڑ لیا تے فرمایا لگدا ہے بڑی دوروں آیا ہے, بہ ساڈے کولوں کوئی چاہ پانی پی. اکھے کی پسند کر سی؟ اکھے حضور جیڑے علاقے جو میں آیا وہ ٹھنڈا علاقہ ہے تے میں چاہ بڑی چاہت نال پینا. فرمایا پھر بہ جا. جدوں تھوڑی دیر بیٹھا نا تے او بزرگاں نے تھوڑی دیر تو بعد مریداں نال گل بات کیتی. تھوڑی دیر تو بعد نا انج آپ نے فضا وچ ہاتھ کیتا, انج فضا وچ ہاتھ کیتا نا تے ایک ٹرے تے ایک کپ یا پیالی آپ دے ہاتھ وچ آیا تے آپ نے اس نویں مسلمان دے اگے جدوں پیالی کیتی نا تے او غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. انہاں پانی شانی سٹا, انہاں کہا بابے نے تینوں آکھا کی ہے جڑا تو بے ہوش ہو گیا؟ انہاں کہا بابے نو میں سوال بھی نہیں دسا, واہ واہ واہ, بابے نو میں سوال بھی نہیں دسا, بابے نے میرے سوال دا جواب بھی دے دیتا تے تانوں بھی میں جواب دے دیتا. تسی جاؤ, میں ہن اس بابے کول ہی رہنا. سبحان اللہ. انہاں کہا اے کیویں؟ انہاں کہا تانوں نہیں پتہ جڑا میں تہاڈے کول کئی سال پہلے سوال کیتا بھئی اینا وڈا تخت بلقیس دا اکھ چمکن تو پہلے کیویں آیا؟ انہاں کہا تسی نے مینوں جواب نہیں دتا. اس بابے نو میں سوال بھی نہیں دسا, بابے نے میرا سوال بھی سمجھ لیا, میرا جواب بھی دے دیتا. آخر جواب کی دیجئے. انہیں کہا جڑا میرا کپ ہے نا اے ایتھوں دا نہیں, پاکستان دا نہیں ہے, اے پاکستان دے کسے شہر دا نہیں ہے, اے لندن جتھے میں رہنا او تو میرا خاص کپ ہے, میرے بیڈ روم وچ خاص کپ ہے. اے بابا جی نے مینوں دس دتا ہے کہ تخت بلقیس دا انج آیا جویں میں تیرے گھروں چاہ دے پیالی منگوا دتی. سبحان اللہ. انہیں کہا جی یہ گل تے سمجھ نہیں آئی. انہیں کہا جیڑی گل سمجھ نہ آوے انہوں تے کرامت کہندے ہیں. سبحان اللہ. ایویں دل پیر چوم دے اسی اللہ والے آلے انہیں رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے اسی اللہ والے چمچن دی ساتھ جبریل نے
اسی چاہے نبیوں دا ذکر کریے، چاہے ولیوں دا ذکر کریے، چاہے زمین دا ذکر کریے، چاہے آسمان دا ذکر کریے، اس عقیدے تے ایمان نال کرنے ہیں کہ جڑے معجزات دیتے نے رب نے دیتے نے، جڑیاں کرامتاں دتیاں نے اے رب دیاں دتیاں ہویاں نے۔ اے زمین بندہ کہندا میری زمین چنگی ہے، میری زمین میری کنک کلا دوسرے نالوں زیادہ ہوندی اوسط ہوندی ہے، سمجھو کیوں؟ اس زمین دی تعریف ہو رہی ہے، زمین بنائی ہوئی رب دی ہے، حقیقت وچ رب دی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی جس چیز دا بھی ذکر کریں گے، جس چیز دا بھی ذکر کرو گے نا، حقیقت میں تو رب دا ہی ذکر ہوئے گا۔ اس لئے خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ ساری تعریفاں میرے لیے نے، اور میں پالن والا۔ اگر پالن والے تے میں گفتگو کردا تے بڑی لمبی، بس اتھے ہی سمجھ لو، برادریاں دے جھگڑے چھڑ دیو، باپ بیٹے دی وراثت دا جھگڑا چھڑ دیو، قرآن پاک نو سمجھو۔ خالق فرماتا ہے میں پالن والا، میں پالن والا۔ جس بندے نے عقیدہ بنا لیا بھئی پالن والا رب ہے تے انہیں اپنے باپ کو اپنا حق نہیں منگیا، لڑائی نہیں کیتی، تے رب ایسا جگہ تو رزق دے گا جتوں دا فہم و گمان ہی نہیں ہوئے گا۔ بندہ خدا دی قسم جس نے قرآن دی عمل کر کے اپنے باپ نو بھائی نو برا بلا نہیں کیا، محبت نال پیش آیا، وہ بندہ ہے جو مٹی نو ہاتھ پاوے گا نا، اللہ اس صبر دی برکت نال اس مٹی نو بھی سونا بنا دے گا۔ اسی بڑے گناہگار بڑے سیاکار سانو اپنی گناہاں تے بڑی ندامت ہے، لیکن مصطفیٰ دی محبت دا، مصطفیٰ دی یاری دا، مصطفیٰ دی نسبت دا بڑا ناز ہے۔ اسی سرکار دی بارگاہ وچ آخر وچ عرض کرو لے سونیا کملی والے ساڈے کولوں زیادہ کمال تے کوئی نہیں نے، زیادہ نمازاں تے کوئی نہیں نے، سونیا بس تیری نسبت دا سہارا لے کے بیٹھے ہاں، یہ مدینے والے کر کے عرض کرنے آتے تیرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو گزارا۔ اے گنہگار دایا پس سوے جڑا بندہ چاچا چودھری تے نمبردار بن کے بیٹھا ہے، جڑا اپنے آپ کو بڑا بڑا نمازی سمجھدا ہے، جڑا اپنے آپ کو بڑا بڑا قاری سمجھدا ہے، بڑا بڑا صدقہ خیرات کرن والا سمجھدا ہے، او تے نہ پڑے نا۔ جڑا میرے ورگا اپنے آپ کو سمجھدا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہاں، او سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو۔ ایک باری محبت کا اظہار ہاتھ بلند کر کے آکھو تیرے بن آقا ساڈا، اچھا مولا ہاتھ بلند کر کے آکھو تیرے بن آقا۔ اے تے دنیا ہے جتھے ماں بھی چھڑ جائے گی، باپ بھی چھڑ جائے گا، عزیز و اقارب بھی چھڑ جان گے، بہن بھائی بھی چھڑ جان گے، قیامت دا دن آئے گا، وہ تو ہی مصطفیٰ نے کامی آنا ہے۔ اسی ایسے بھی رہ کے عرض کر لے رہے ہیں تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو گزارا۔ اے گنہگار دایا بس تمہیں سہارا، تو جان نکلی انہوں لکھانے سیاپے تسی دس میرے آقا ہن جائیے کیڑے پاسے، کتے مر ہی نہ جائے اے شبیر بیچارہ، گنہگار دایا بس تمہیں سہارا، تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو گزارا۔ اے گنہگار دایا بس تمہیں سہارا۔ خالق کائنات نے فرمایا
ساریاں تریفاں میرے واسطے نے، پالن والا ہی میں ہاں۔ اللہ خالق کے کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ ہمارا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا کام کہہ دینا، سنا دینا، بتا دینا، اگر مانو زہے قسمت، وگرنہ آپ کی مرضی، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔